اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے یہ جو آیت ہے والدین کے بارے میں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہم نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 7 ہے، یہ آیت نمبر 8۔ تو آپ دیکھیے جو سورۃ العنکبوت ہے وہ تو اس کی ابتدائی تھوڑا ایسا مفہوم تھا کہ جو مکی سوروں میں ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں، کیونکہ مکی سوروں میں جنرلی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر زمین اور آسمان میں جو نشانیاں کھلی پڑی ہیں رب العالمین کی معرفت کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں تاکہ ایک انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اس پہ بھروسہ ویسے کرے کہ جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور پھر ایک انسان اپنے رب کی معرفت کو پہچان کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کو قبول کرنے کے بعد جب وہ اللہ کے اس راستے میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کیسی کیسی مصیبتوں سے سابقہ پیش آئے گا، وہ سلسلہ سورۃ العنکبوت سے شروع ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ ہم تو اس سے پہلے اچھے سے آزما چکے ہیں ہر اس انسان کو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ چیز ثابت کر دی زمین اور آسمان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہ کون اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اور اس کے بعد پھر آیا یہ کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کون سچا مومن ہے اور کون منافق۔ وہ تو تبھی کسوٹی جب لگے گی نا، جب اسکریننگ لگے گی، چھاننی لگے گی مصیبتوں کی، آفات کی، تکلیفوں کی، پھر پتہ لگے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ وہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ محسوس ہوتا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا، ایسا کوئی مفہوم ابھی آیا نہیں۔ یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے غالباً اب ہجرت کا وقت قریب تھا کہ جب سورۃ العنکبوت نازل ہونے والا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اب لوگ چھپ چھپ کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، کھلے عام بھی لوگ کچھ نہ کچھ مکہ کے اندر بھی ایمان قبول کرنے لگ گئے۔ اور غالباً یہ اس وقت کا ہی سورہ ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محمد اپنے تمام صحابہ کو لے کے کھلے عام اب نکلو اور توحید کی دعوت دو۔ وہ دا میسنجر جو سیریز بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے دکھایا بڑی اچھی طریقے سے، جب وہ پھر بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب ڈھنکے کی چوٹ پر ہم نکلیں گے، اور پھر وہ مشرکان مکہ نے کس طریقے سے ان پہ پتھراؤ کیا اور کس طریقے سے ان کے خلاف جو بھی وہ اپنی جو بھی ان کی اس وقت کی مین پاور تھی وہ لگائی، ان کو پیٹا بھی گیا اللہ کے بندوں کو۔ اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان تو لے آئے تھے مگر ان کے گھر والے ایمان نہیں لائے تھے، تو گھر کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا۔ غریب لوگوں کو تو امیر اور یہ جو وہاں کے مکہ کے جو بڑے لیڈرز بنے تھے وہ تو بڑے مذاہب ان کے اوپر ڈال رہے تھے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اچھے گھرانوں کے تھے، جیسے یہ جو ہند تھی ان کے اپنے بھائی، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ صحابہ ہند جو تھی ان کے والد صاحب بھی مکہ کے ایک بڑے لیڈر تھے، تو ان کا ایک بھائی ایمان قبول کر گیا اسی ٹائم میں، تو پھر وہ گھر کے اندر بہت ریزسٹنس ہونے لگا کہ یہ کیسے اپنے والدین کا دین چھوڑنے کو تیار ہے، تو ہر طریقے سے ایموشنل بلیک میل بھی کیا گیا۔ جب پہلے ہر چیز آزمائی گئی کہ یہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ اب جو ہے چل گیا ہے، اور پھر کہا کہ کیا تو اپنے والدین کو اسی طرح مرتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے تیرے اس نئے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، تو یہ کیسا دین ہے کہ تیرا باپ ہلکان ہو جائے گا اور تو ایک نئے راستے پہ چل گیا۔
تجھے اپنے باپ کا بھی احساس نہیں ہے؟ سمجھو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ اب آپ سنیے، اسی وقت کی غالباً یہ آیات نازل ہوئی، اور شان نزول تو ایک ہوتا ہے مگر قرآن کی ایک ایک آیت تا قیامت انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ شان نزول ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی چیز، اور شان نزول جو بھی ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ ہدایات بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ واقعی یہ آیت اس وقت یہ تو بعد میں جمع کیا مفسروں نے حدیثوں کے حساب سے، وہ کوئی ایسی پرفیکٹ چیز بھی نہیں ہے شان نزول کی ہر آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اصل میں قرآن ہدایت نامہ ہے تا قیام قیامت، اور قرآن جو ہے وہ بس وہ ہے کہ جو ان دو جلدوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کسی انسان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے علم کے لیے ٹھیک ہے ہم یہ مطالعہ کریں گے شان نزول، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آخر کار پھر بہت سے لوگ ہیں نا ہر آیت کو اسی شان نزول کے اندر جکڑ کے رکھ دیتے ہیں، آیا کہ یہ اسی زمانے کے لیے نازل ہوئی تھی، آج کے انسانوں کو اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے جو وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اگر آئسولیٹ بھی ہو جائے وہ بھی تا قیام قیامت ہدایت دینے کے لیے سفیشینٹ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کیا ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اے لوگو ہم نے انسانوں کو وصیت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ قرآن میں 3 جگہ جو آیت آئی ہے نا سیم ٹو سیم پیغام کے ساتھ آئی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اور بندگی تو اگر کی جائے تو بس اس رب کی، مگر ہاں اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ آئی ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیونکہ اس کی والدہ نے درد اور کمزوری اٹھا کے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد 2 سال اس کا دودھ چھڑوانے میں لگ گئے، اور ہر تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، اور ویسے ہی اس کا باپ بھی لگا رہا اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں۔ اور پھر یہ آیا کہ سورۃ البنی اسرائیل میں کہ اگر تم پاؤ کہ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں تمہارے پاس ہوں، کبھی تمہاری زبان سے ان کے خلاف اف تک نہ نکلے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا مت، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرنا، کندھے جھکا کے بات کرنا، اور اپنے رب سے بھی یہی دعا کیا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پہ رحم کر جیسے کہ بچپن میں شفقت اور محبت میں ہر مصیبت اٹھا کے انہوں نے ہمیں پالا۔ تو یہ تو ایک انسانی تقاضا ہے کہ احسان اپنے والدین کے ساتھ کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا احسان اللہ کے کسی بندے کے اوپر ہے تو وہ والدین کا ہی، اور وہ اللہ نے ہی رکھا ہے۔ کیا کیا مصیبتیں اٹھا کے ماں باپ جو ہیں بچوں کو پالتے ہیں، مگر پھر ہوتا کچھ ایسا ہے کہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ بہت سے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پالنے اور ان کی محبت کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں کہ جو سب سے ٹاپ پہ رہنا چاہیے تھا، اپنے رب کی تعظیم، ان کا حکم بجا لانا، اس کے انڈر پھر ہر چیز کی محبت چلتی۔ مگر بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم کیا تھا، وہ ڈوب جاتے ہیں اپنی اولاد کی محبت میں، تو وہ دلو دلالم بعیدہ، وہ پھر ہر کچھ کر گزرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، حرام کمائی کریں گے، ان کے لیے جمع کر کے رکھیں گے، ان کو بگڑنے کا ہر سامان دے دیں گے، یعنی وہ پھر وبال جان بن جاتی ہے ایسی اولاد کی جس کی ہر ضرورت پوری کی جائے، جس کو بگاڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انسٹرکشنز دی ہے بڑی بیلنس کے ساتھ دی ہیں۔ یہاں پہ کچھ ایسے والدین تھے مشرک جو اپنی اولاد کو ایمان قبول کرنے نہیں دے رہے تھے، ان کے بارے میں بھی تو کچھ نہ کچھ بیلنس لگایا اللہ تعالیٰ نے، کچھ بند لگایا کہ والدین کے حق تو بہت ہیں مگر کہاں تک ہے، وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیتا ہے نا، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، پھر اس کی گاڑی کہیں بھی جا سکتی۔ تو ٹھیک ہے فطرت کے اندر ہے والدین کی محبت، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت، مگر ان سب محبتوں کا جو ہے نا ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے
کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے آگے نہیں نکل سکتی. نکل کیا سکتی؟ اگر قریب بھی آ گئی تو شرک ہو جائے گا. اللہ کے حکموں کے ماتحت ان کی باؤنڈیشنز کے اندر تم باقیوں سے بھی محبت کر سکتے ہو. تو یہ ساری ٹوننگ جو ہے نا ایک انسان کی، وہ قرآن کرتا ہے. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، مگر اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑے کہ تو اللہ کے حکموں کے خلاف کچھ اور کرے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان اللہ کی طرف سے نہیں، کوئی کتاب نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت تو اپنے والدین کا حکم نہیں مان. دیکھیے یہ کشمکش مکہ سے شروع کریے نا آپ، ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی کہ آیا اللہ تعالیٰ نے تو والدین کے بارے میں بہت حکم دیے، تو بہت لوگوں کے دل کے اندر یہ ریگریٹ پیدا ہونے لگی کہ میری ماں تو ترس رہی ہے. ایک صحابہ کی ماں نے تو یہ قسم کھا لی تھی، جب تک تو واپس شرک میں نہیں آتا میں بھوکھی رہوں گی، بھوک ہڑتال پہ رہوں گی، اور میں مر بھی جاؤں گی، پھر دیکھیں گے تیرا رب تجھے کیا کرتا ہے، تیری ماں تیری وجہ سے مر گئی. تو ایک گل ملے میں چلے گئے نا مومن، کیونکہ انسٹرکشنز تو ابھی والدین کے حقوق اتنے ہیں. آیا رب کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ محبت اور شفقت ہے وہ والدین کی ہے نارمل مخلوق میں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی بہت بار پیش آئے گا. جب دنیا میں آپ سیدھے راستے پہ چلو گے تو کبھی کبھی شیطان بولے گا یار والدین کے اتنے حقوق ہیں، تو لہٰذا اگر یہ کوئی ایسا حکم بھی دے رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے، تو اللہ نے ہی تو بولا ہے یہ کرنا. سمجھ رہے ہو کتنی بڑی ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی. صحابہ کو کلیئر کٹ انسٹرکشن ہو گئی کہ ٹھیک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، مگر وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑیں کہ اللہ کے سوائے تو اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی کے حکم کو منوائیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں ہر کسی کو بتا دوں گا پھر اچھے سے وہ کیا کچھ دنیا میں عمل کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا. بہت بار کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے آرگیومنٹ، مگر حق پہ چلنے والے بھی کبھی نہ کبھی گھر میں آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اسی یہ دنیائی ڈانگ میں بہہ رہے ہوتے ہیں جس میں سوسائٹی بہتی ہے. کبھی نہ کبھی تو ایسا موقع آئے گا کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ ان کو بولو گے حکم تو یہ ہے آپ یہ کر رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اریٹیٹ ہو جائیں. آپ بہت برداشت بھی کریے، کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے زور سے بھی آواز نکل جائے، نکلنی نہیں چاہیے مگر انسانی تقاضا ہے، غصہ تو انسان کو آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ ڈیٹیل میں بات نہیں آئی ہے، وہ دوسری جگہ پہ آئی ہے. تو ابھی میں پڑھتا ہوں سورۃ اللقمان. فَأُنَبِّئُكُمْ، وہ بتا دے گا، اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے تھے اپنے والدین کے ساتھ اس کے پیچھے کی نیت کیا تھی. آیا تم اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے کہ دنیا کے کسی مفاد کے لیے کر رہے تھے، یا کوئی ایگو کلیش تھا. آج کل تو ایگو کلیش بھی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنے والدین کو بولتے ہیں کہ آپ جی پچھلی جنریشنوں کے ہو، آپ کو کیا پتا کہ آج کی نئی جنریشن کیا ہے. دنیا پرستی میں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. سورۃ اللقمان میں یہ بات اور ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے. سورۃ اللقمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس حکیم بندے لقمان کی اس بات کو کہ جب وہ اپنی اولاد کو واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کا مد مقابل کسی کو مت ٹھہرانا. حاجت روا اور مشکل کشا بس رب العالمین ہے، رزق دینے والا بس رب ہے، اسی سے مانگنا. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، تندرستی اور بیماری اسی کے اختیار میں ہے. سارے رب کی جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس شرک کے ساتھ آپ
اینالائز کر کے دیکھو. خالی بت کے آگے جھکنا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے موٹا شرک، مگر شرک تو پوری ڈیٹیل ہے. اللہ کے کسی ایک بھی ایٹریبیوٹ کو تم کسی اور کو دے رہے ہو پورا کا پورا یا اس کا کوئی حصہ، وہ سارا شرک ہے. تو لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک ایسا بڑا ظلم اور زیادتی ہے جس کے جیسا اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا حق چھین کے کسی اور کو دے دینا. دنیا میں آپ کسی کی زمین چھین رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے. کسی کی نوکری مار رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے. کسی کا حق دینے کے لیے اس سے کچھ مانگ رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں. مگر پورے کائنات کے مالک کا حق تم کسی اور کو دے رہے ہو، کسی انسان، کسی جن، کسی نبی، کسی فرشتے کو، تو سب سے بڑا ظلم تو وہی ہوا نا. تو جو وہ ظلم کرے گا اس کے لیے دنیا والوں کے ظلم، چھوٹے موٹے دنیا کی جان مارنا، انسانوں کا خون چوسنا کون سی شے ہے جو رب کا حق مار رہا ہو. اسی لیے فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بدترین ظلم اور سب سے عظیم ظلم یہ ہے کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل، کسی کیڑے مکوڑے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آگے سنیے، وہ اب یہ تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بعد سورۃ اللقمان میں. مگر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے، اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، اس کی ماں نے جب اس کو اپنی کوکھ میں رکھا، کمزوری پہ کمزوری، درد پہ درد اٹھا کے. بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہے یہ عورت کے لیے، وہ 9 مہینے اور خاص کر آخری جو ہوتے ہیں نا اسپین، لاسٹ ٹریمسٹر، وہ وہی جانتی ہے عورت کی کتنی اس کو مصیبت پیش آتی ہے اس میں. ایک تو جونک کی طرح وہ خون چوس رہا ہوتا ہے بچہ اندر، اور اس کے بعد ساری انرجیز لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹینشن ہوتی ہے کہ میں ایسے نہ لیٹوں، ایسا نہ لیٹوں، کہیں اس کا سر یہاں نہ ہو، کہیں سر وہاں نہ ہو، کہیں کچھ دب نہ جائے، کہیں میں تیز نہ چلوں. کس طریقے سے ایک ماں کی جو ممتا اس کو کوکھ میں لیے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ایڈمٹ کر رہے ہیں حملتہ امہ وحنًا علی وحن، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا کمزوری اور پہ کمزوری اٹھا کے. وفصالہ فی عامین، اور پھر جب باہر نکلا وہ چھاتی کے ساتھ چمٹ گیا، پھر وہاں سے وہ اس کی انرجیز چوس رہا ہے. دودھ پروٹینز جو اس کے جسم سے آ رہے ہیں، اس کے لیے ماں کے اپنے جسم سے کچھ جا رہا ہے نا، تبھی تو آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انشکر لی، کہ میں نے یہ وصیت کی کہ میرا شکر بجا لا، وبالوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی. سوچو ذرا، رب العالمین کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں کہ شکر میں بھی، مگر والدین کے لیے ایکسیپشنل رکھا ہے کیس، کیونکہ رب سے بہتر کون جانتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اولاد بھی بھول سکتی ہے نا، اولاد تو دنیا پرست ہو جاتی ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ والدین کے دل میں کیا درد ہوتا ہے اولاد کے لیے. انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بجا لا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، اور جان لے اگر ایسا نہیں کرتا تو، اگر 40 سال کا ہونے کے بعد تھوڑا سا اکڑ تیرے اندر پیدا ہوتی ہے اور تو ان کو کم تر سمجھے اور کندھے چوڑے کر کے ان سے بات کرے، تو میری طرف ہی تجھے لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تجھے بتا دوں گا تو کیا کچھ کر رہا تھا. مگر ٹھیک ہے، یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، جو چیز جہاں تک ہے وہاں تک ہے، اس کی لمٹ کہاں تک ہے اس محبت کی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مگر ہاں اگر وہ تیرے ساتھ اس بارے میں جھگڑیں، تجھے فورس کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے حکم کو ملا لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، ان کی بات ہرگز نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر ہاں دنیا کی زندگی میں اگر وہ تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے، دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی تو نے اچھا ویوہار کرنا ہے، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہو، دنیا میں ان کو انسان دھکے نہیں دے سکتا ہے. معروفا، ہاں تو اچھا
پھر اگر والدین کی نہ ماننے کس کی بات ماننی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی تو اسی کی تجھے کرنی ہے کہ جس نے اپنا رخ میری طرف موڑا ہوا ہے، جو میرا بندہ ہے، جو دن اور رات میری رضا میں لگا ہوا ہے۔ مشرکان مکہ کے دور میں وہ شخص کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تا قیام قیامت جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے وہ بندے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، پیروی انہیں کی جائے گی، مگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور معروف دستور کے مطابق، جو ان کا حق سے زیادہ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنرلی شادی کے بعد بہت الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں جو ہے ایک دوسرے گھر کی، سپوز کریے لڑکا ہے، وہ دوسری لڑکی کو لے کے آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کرم کر دے کسی گھر پہ کہ کوئی رنجش پیدا نہ ہو، مگر جنرلی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، امبیلنس ہو جاتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ خاوند کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، اسی طریقے کے پروپیگنڈے کرے گی۔ تو ماں جو ہے اگر خدا سے ڈرنے والی نہیں ہے، وہ بھی اپنی طرف کھینچے گی، اسی طریقے کے پروپیگنڈے کرے گی۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے غلام، وہ ماں باپ کو بالکل دھکے دے دیں۔ کچھ ایسے ماں باپ کے مرید ہیں، وہ اس بیچاری، ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو، کسی کے گھر کی کسی کے گھر کا جگر کا ٹکڑا تم لے کے آئے ہو، اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ شی از نتھنگ، میرے والدین ہی ہے کہ اگر کوئی رئیس گھر کا بندہ ہے، یہ جی ہم اس کو اٹھا کے لے کے آئے کہیں سے۔ دستور کے مطابق فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے ایک انسان میں، ٹھیک ہے، والدین کا حق اتنا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ کلیش آف حق ہو رہا ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اور بیوی کا حق کیا ہے؟ قرآن میں جو رشتہ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، اس کو بھی بہت اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے، وہ بھی بیلنس رہنا چاہیے، مطلب عدل اور انصاف قائم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کے پیچھے تم اس طریقے سے لٹو ہو گئے ہو کہ ماں باپ کو تم نے چھوڑ دیا۔ اکثر اور بیشتر کیسز آج یہ ہیں، خاص کر جب سے ویمن امپاورمنٹ کا ڈکوسلا ہے۔ اسے پہلے جو تھا گاؤں میں یا باقی علاقوں میں، جو بیچاری آگے کوئی دوسرے گھر سے، اس کو پیسا جاتا تھا، وہ بھی مظلوم پستی رہتی تھی، کیونکہ اتنی شرافت تھی کہ چوم ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کا امبیلنس جو ہے، ایک مسلمان یہ امبیلنس برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی ہو سکتا ہے آواز اٹھانی پڑے گھر میں کہ یہ ابا جان یا امی جان ٹھیک ہے، آپ کے حقوق تو ہیں، مگر یہ بھی تو کسی کی بیچاری اولاد ہے، اس کو بھی تو بڑے نازوں سے پال کے پھر ہمارے گھر میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پھر کاؤنٹر دیکھ لو، بیوی آ گئی، وہ 4 دن کی بیوی، وہ کہے گی کہ میرے پہ ہی تمہارا حق ہے، یہ جو تمہارا جس کا خون چوس چوس کے تو آج مشٹنڈا اتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنا ڈیفیکلٹ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ یہ امتحان تو یہاں سے شروع ہو جائے گا، جہاد تم دوسروں سے کیا کرو گے؟ تو اس لیے قرآن کی ایک ایک الفاظ کو دستور کے مطابق لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ فِي الْعَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ معروف ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دستور عدل اور انصاف کے مطابق امبیلنس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لیول میں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، مگر ہاں راستہ تو جو تم نے چننا ہے، پیروی تو اسی کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف موڑا ہوا ہے۔ اناب، جو میری طرف پلٹا ہوا اللہ کا بندہ ہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر لوٹ کے تمہیں میری طرف ہی آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد سورۃ البنی اسرائیل کی آیت جو ہے، ذرا مجھے بتائیے آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ 17۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی سوائے اس کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مگر ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اور اگر تم پاؤ ان دونوں کو یا ان میں سے ایک تمہارے اوپر ڈپینڈ ہو وہ بڑھاپے میں، جس طرح تم بچپن میں ان پہ ڈپینڈ تھے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو خبردار کبھی اف تک تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اف کیا ہوتا ہے؟ والدین کو یہ کہہ دینا کہ بہت ہو گیا، آپ نے اب بہت آپ کی ڈیمانڈز ہو گئی جی، بہت تنگ کرتے ہو آپ، کمپرومائز نہیں کرتے. اف. بچپن میں ہر سوال کا جواب ماں باپ بچے کو دیتے ہیں. چھوٹی بچی یا بچہ ہو نا، وہ 100 بار پوچھے یہ کیا ہے، تو والدین بڑی محبت سے بولیں گے یہ چڑیا ہے. وہی باپ جب بوڑھا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، اگر وہ جو اس کا وہ بزرگ باپ ہے وہ کچھ پوچھے نا ایک بار یا دوسری بار، بچہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو کیا پتہ میں کتنی ٹینشنوں میں ہوں، آپ ایسے ہی میرا اور دماغ جو ہے گرم کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا یہی کچھ. اس کو یہ چیز یاد نہیں رہتی ہے کہ یہی وہ باپ ہے کہ جس نے محنت اور مشقت کر کے مجھے پالا ہوا ہے. اکثر اور بیشتر جنہوں نے حرام کھا کے پالا ہے ان کو تو ویسے ہی نکلے گی اولاد بھی اکثر، مگر جنرلی انسانیت کا وہی کچھ حال ہے. بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، ہر ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے، مگر جس وقت وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے وہی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈیں ان کو بھاری لگنے لگتی ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ کے اندر ایک کیس آ گیا. ایک بچے نے اپنے باپ کے اوپر کیس کر دیا کہ میرے باپ نے جو ہے میری فلاں چیز استعمال کر لی اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں. تو اور اس کی ہمت بھی دیکھو کیسی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگانے چلا گیا ان کی کورٹ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ تیری اتنی مجال کہ تو اپنے باپ نے تیری کوئی چیز استعمال کر دی بنا تیری پرمیشن کی، اور تو اس کو چور قرار دے رہا ہے. وہی باپ جس نے مصیبت میں اور ہر تکلیف میں تجھ کو پالا. تو کیسا مردود آدمی ہے، تیری ہر چیز تیرے باپ کی ہے، تو خود بھی باپ کا ہے. تو جب تو خود اسی کا ہے تو یہ تیری جو چیز استعمال کرے گا وہ بھی اسی کی ہے. کیسے یہ بے شرمی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ تو میرے پاس آ گیا. الٹا وہ بےزتی کھا کے واپس گیا اس شخص. یہ ایک فلسفہ دین ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. جو قصے ہوتے ہیں نا، ان سے دل کے اندر ایک ڈائی بن جانا چاہیے، پھر اسی یارڈ سٹک سے آپ کو میجر کرنی ہے چیزیں. اس لیے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اس کو اپنے دل کے اندر داخل کریں، اور اگر ہمارے اندر بھی ایسی کوئی غلاظت شیطان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جب وہ ان میں سے ایک یا دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، اف تک نہ کرنا. بوڑھا ہو گئے یا عمر تک پہنچ گئے کہ جب تھوڑا سا انسان کی میموری بھی ویک ہو جاتی ہے، پھر ہی اف کیوں بولا ہے کرنے کو؟ کیونکہ پھر بڑھاپے میں والدین بھی بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اریٹیٹ ہوتے ہیں، تھوڑے ضدی بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر دادا یا دادی کسی کی لمبی عمر تک ہو، تھوڑے وہ ضدی بھی، تو اس ٹائم پھر بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اف، ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خبردار ہو جاؤ، یہ اف نکل گیا نا اگر زبان سے، پھر قیامت کے دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ اف کیا تھا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا. اپنے افسروں کے سامنے تو تم ہاتھ باندھ کے ہوتے ہو 2 ٹکے کی نوکریوں کے لیے، مگر اپنے والدین کے آگے کندھے چوڑے کر کے کہ جنہوں نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم کچھ کام کر سکو. ہوتا ہے نا یہی کچھ. اگر سلوٹ مارنا کسی کا حق ہے نا تو والدین کو مارو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. جیسے بڑے بادشاہ کے سامنے اگر آپ اس کے امپلائی ہو نا جیسے رہتے ہو، اس طریقے سے اپنے والدین کے سامنے. آج ہے یہ حال،
آج والدین کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو گھر سے ہی ہماری جہنم وہاں شروع ہو جائے گی, گھر کے کیس میں ہی فیل ہو جائیں گے سارے. جہاد فی سبیل اللہ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ گھر سے ہی مارکنگ ہماری نیگیٹو شروع ہوگی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اور اللہ سے بھی دعا کرنا ہے, پروردگار ان کے ساتھ رحم کا فیصلہ کر, ان کے اوپر رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا. یہاں والی وہ آیت ہے, اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ بات جو ہم وہاں تھوڑا سا پورا کلیئر نہیں تھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر کبھی جھڑک بھی ہو جائے کچھ والدین کے ساتھ یا زور سے بات بھی ہو جائے, مگر ہو وہ رب کے لیے نیک نیتی کی بنیاد پر, شیطان نے پھسلا دیا تم کو غصے میں لا کے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کچھ تھا. آیا یہ تم سے جو تیز بات ہو گئی یہ اپنے رب کی رضا کے لیے اور حق کے لیے ہوئی کہ نا حق کے لیے ہوئی؟ ان تکونوا صالحین, اگر تمہاری نیت صالح تھی, نیک تھی, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو ایسے پلٹنے والوں کے لیے اللہ بہت مہربان ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. دیکھیے سارا کچھ کلیئر یہاں پہ اب ہو گیا. لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, 3 جگہ ہم نے پڑھ لیا, 3 ہی جگہ غالباً والدین کے بارے میں یہ آیات آئی ہے. اور سورۃ العنکبوت میں دیکھیے 3 جگہ آئی, 3 ڈیٹیلز ایڈ ہو گئی. وہ تینوں چیزیں ملا کے جب آپ ایک جگہ رکھو گے وہ پورا کا پورا جو ہے مسئلہ بن گیا والدین کا, ہے کہ نہیں. اس میں کس حد تک ایک انسان کو والدین کی اطاعت کرنی ہے, کہاں پہ اطاعت کرنی ہے, کہاں پہ نہیں کرنی ہے. جو کچھ بھی کنٹرڈکشنز ہو, اگر وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے, ان کو دستور کے حساب سے جو حق ہے ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے. اتنی بیلنسڈ کتاب رب العالمین کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے. اسی لیے قانون سازی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خالق کل شیء کر سکتا ہے. اگر مرد قانون سازی کریں گے وہ کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچیں گے, عورت کی سائیکلوجی کیا ہے, فزیولوجی کیا ہے, بایولوجی کیا ہے, مرد اپنے حساب سے سوچے گا. اگر عورت قانون سازی لا میکنگ کرنے لگ جائے, وہ اس کی لا میکنگ خالی فیمنزم کی ہوگی, مرد کے بارے میں تو کوئی سوچے گا نہیں, کیونکہ اس کو پتا کیا ہے کہ مرد کیا ہے, میری سائیکلوجی ایسی ہے تو ایسا ہی سب ہونا چاہیے. اگر سرمایہ دار قانون بنائے گا وہ لیبر کے بارے میں کیا سوچے گا؟ جیسے آج کا سسٹم ہے کیپٹلسٹک سسٹم, بالکل ننگا کیپٹلسٹک نظام ہے. تو جو بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ فیکٹری کے مالک کا تو ہے لا, مگر مزدور کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیے, اس کی جو ہے سیفٹی کیسے ہوگی. اگر فائدہ ہو فیکٹری والے کو تو مزدور کو کیا ملنا چاہیے, فیکٹری والے کو کیا ملنا چاہیے. اچھا اگر لا فیکٹری کے مزدور بنائیں گے, سرمایہ داروں کے انڈر کام کرنے والے لیبر لوگ, تو وہ تو مالک کا سوچیں گے نہیں. یہ ٹگافار چلتی رہے گی ادھر بھی اور ادھر بھی. جو آج دنیا میں الگ الگ جو نظام آئے وہ کیوں فیل ہوتے گئے. سوشلزم آیا, اس کے بعد یہ مارکسزم جو ہے, اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو ابھی چائنا میں جو ازم ہے کیا ہے وہ کمیونزم. تو کمیونزم جو ہے وہ بھی آن ورج آف کولیپس ہے. یہ جو سو کال ڈیموکریسی ہے یہ بھی آن ورج آف کولیپس ہے. جسٹس کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی, کیونکہ انسان اپنے دماغ کے حساب سے جو بھی سوچے گا اس کو تو کسر چھوٹے گی کہیں. کیونکہ قانون سازی جو ہے ان الحکم الا للہ, خالی رب العالمین کے ہی اقتدار ہے. کیونکہ وہ رب ہے, وہ مرد کا بھی رب ہے اور عورت کا بھی ہے. جب وہ قانون اتارے گا اس کو پتہ ہے مرد کی سائیکلوجی کیا ہے, عورت کی کیا ہے. وہ لیبر کا بھی رب ہے اور مالک کا بھی رب ہے, وہ بیمار کا بھی ہے اور ڈاکٹر کا بھی ہے. تو لہٰذا وہی قانون جو ہے عدل اور انصاف نافذ کر سکتا ہے جو رب کا قانون ہو. والدین کا بھی رب وہی ہے, اولاد کا بھی وہی ہے, آنے والی بیوی کا بھی وہی ہے. تو اس نے ایسا لا دے دیا. اگر والدین لا بناتے تو خالی والدین کے حقوق آتے,
ہے کہ نہیں؟ اگر بچے بناتے، بچے کی اگر بہویں بناتی، اوہ اللہ رحم کرے، جو خاص کر آج کی فیمنزم والی، وہ تو پہلے بول دیتی ان ماں باپ کو یہاں سے چھو منتر کر دو، یہ لا ہونا چاہیے، شادی ہوتے ہی ماں باپ غائب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قانون سازی یہاں سے ہمیں ایگزامپل مل گئی کہ احکام جو ہے وہ کون دے سکتا ہے، کس کی کتنی لمٹ ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سیٹ کرے گا۔ اگر اس پہ انسان چلے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف اور سکون نافذ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر وہی حال ہے جو آج ہے، کولو کا بیل ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ اسی ایک جو ہے اپنی وہ گردش کر رہا ہے تو سارے لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جان لو جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم داخل کریں گے فی الصالحین، صالحین لوگوں میں۔ انسٹرکشنز آئی، اوپر یہ بھی فرما دیا سورہ عنکبوت میں کہ اب ایمان لے آئے ہو دل سے تو اب تیار ہے نا، بہت سی مصیبتوں سے تمہارا سابقہ پیش آئے گا جو امتحان ہوگی تمہارے لیے، اور یہ زمین اور آسمان کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا سچا بندہ ہے، جیسے حضرت بلال ثابت ہو گئے رضی اللہ عنہ کہ یہ دیکھو کہ سچا بندہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی جو ہے بشارت دی گئی کہ جو بھی امید کرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو وہ جان لے کہ زیادہ دیر انہیں دنیا میں رہنا نہیں ہے، وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی جو مصیبت اور مصائب ہیں یہ تمہیں یاد بھی نہیں وہاں رہیں گے، کیونکہ یہ بالکل لمیٹڈ ہے۔ تم اپنے رب کی رحمت میں جب داخل ہو جاؤ گے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سب ہم نے پڑھا، اور یہاں پہ پھر آیت آئی جو لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم داخل کریں گے صالحین لوگوں میں، جس کے بارے میں ایک آیت ہے نساء کی آیت نمبر 69 ہے یہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داخل کیے جائیں گے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیا ہی بہترین کمپنی ہے جو ان لوگوں کو دی گئی، ربنا جعلنا منہم۔ اس آیت کو اس آیت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کریں گے صالحین میں۔ یہ صالحین کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ جو لیول آف فیتھ ہے سب سے ٹاپ ہوتا ہے نبیین، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی سلیکشنز ہوتی ہیں۔ صدیقین وہ آج بھی اوپن ہے، یہ والی سیٹ ابھی بھی کلوز نہیں ہوئی۔ صدیقین تصدیق کرنے والے، جو کوئی سچی بات ملی اخلاق میگنیٹ کی طرح کھنچ گئے، اس کے پروٹیکٹرز اور سپورٹرز بن گئے، ہر سے بادہ بات، پھر جو بھی مصیبت ان کو آئے پیٹ پھرا کے بھاگے نہیں۔ تو جو بھی ایمان لائیں گے، اب آپ دیکھو ایمان لائیں گے اور وہ داخل کیے جائیں گے صالحین میں۔ وہاں پہ فرمایا آیت میں کہ جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی، وہ داخل کیے جائیں گے ان لوگوں میں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ کا انعام جن پہ ہوا وہ صالحین ہیں، اور ایمان لانے والے اصل میں وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں لا الہ الا اللہ بس میں جی باقی سارے کام وہی کروں جو غیر ایمان والے کر رہے ہیں۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی، یعنی اللہ کی اس کتاب کو سربلند اپنی زندگی میں رکھا اور اس کی پیروی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن جو ہے اپنے پیغام کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی تو تم ایمان والے ہو، تو بشارت ہو، خوشخبری ہے تم پر، ہے نا؟
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ایمان والے صالحین میں داخل ہوں گے، مگر وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جڑ بھی پوری بتا دی، جو پیروی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا۔ اللہ کے رسول کا جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کتاب اللہ تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی تابعین نے پوچھا کہ خلق الرسول ہمیں بتائیے کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن، خلق القرآن ہوا خلق الرسول، اور کیا تھے خلق الرسول؟ قرآن ہی تو تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بڑا اچھا شعر ہے نا اس کے اوپر کہ ہر لہجہ ہے مومن کا نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو مومن کی سب سے بڑی ڈیفینیشن زمین اور آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کون ہو سکتی ہے؟ تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اگر واقعی سیرت دیکھنی ہے کیا شے ہے تو اللہ کی اس کتاب کو دیکھو۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہلکے لوگ بھی ہیں، کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، مگر جب اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت، کوئی آفت، دوسروں کی طرف سے کوئی ریزسٹنس یا تکلیف پیش آئے، وہ ایسے گھبرا جاتے ہیں آیا اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، جبکہ گھبرانا اگر چاہیے تھا تو کس چیز سے گھبرانا تھا؟ اللہ کے عذاب سے بچنا تھا نا، اور قیامت میں کامیاب ہونا تھا اور جہنم سے بچنا تھا۔ تو یہ ہلکے معیار کے لوگ، ہلکے ضمیر کے لوگ، یہ تھوڑی سی تکلیف کوئی اللہ کے راستے میں دیکھ لیں تو ایسے منہ پھیرتے ہیں کہ آیا کہ اللہ کی کوئی آفت آ گئی، ڈرنا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے، یہ ڈر گئے لوگوں کے ریپریمانڈ کرنے سے، لوگوں کے ریزسٹنس سے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ضرور بضرور کہیں گے ارے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے کب کہا ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ یہاں سے پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے نا، یہ یہاں تو مدینہ کی انیشل ٹائم کی آیتیں ہیں، یہ ہجرت کے امیجیٹلی بعد، کیونکہ یہ مفہوم یہ مکی آیات کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکی وقت جو تھا نا، یہ بھی آپ سمجھیے میں ایسی بات کیوں کرتا ہوں، مکی دور میں دو ہی چیزیں تھیں، یہاں تو سچا ایمان یا کھلا کفر۔ منافقت کا تو کوئی سوال پیدا ہو نہیں سکتا، منافقت ہے کہ زبان پہ کوئی دل میں کچھ، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کوئی ورلڈلی بینیفٹس نہیں تھے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے، وہاں تو پھر ماریں کھانی تھی، کوسا جانا تھا، دھکے دیا جانا تھا مکہ کے اندر۔ حضرت بلال ایمان لے آئے، کیا کچھ حال ہوا؟ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین، پہلے شہید اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہوئے۔ تو بہت چند لوگ ایمان لائے تھے نا، بہت کم لوگ انیشل فیز میں ایمان لے آئے تھے۔ ایسا کوئی کیوں کرتا کہ وہ ایمان لے آتا اور فضول میں مار کھاتا؟ پاسبل نہیں نا ہے۔ ہاں، مدینہ میں جب ایک ریاست کی شکل میں اسلام اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیا تو پھر کچھ نہ کچھ بینیفٹس، اور یہ سمجھ کے کہ اب اسلام سٹرانگ ہو رہا ہے تو لہٰذا کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا ورنہ فضول میں جنگ لڑنی پڑے گی۔ وہاں پہ لوگوں نے نام کا ایمان بھی لایا، پھر جب ان کو حکم آیا اللہ کے راستے میں نکلو یا مال نکالو، ان کی جانیں نکلنے لگی۔ سمجھ رہے ہو؟ مکہ کے اندر دو ہی چیزیں تھیں، ابو جہل تھا کھلا اوپن کفر، وہ اوپن کافر، کوئی چھپی بات نہیں ہے، اور مدینہ کے اندر تھا پھر وہ کیا نام تھا اس کا، وہ بڑا منافقوں کا سردار، جو بھی اس کا نام تھا، وہ کہنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے نا مسجد میں، سب سے پہلے اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ اب محمد آنے والے ہیں جو سب سے سچے ہیں۔ کوئی اس کو بولتا نہیں تھا یہ کہنے کے لیے، کھڑا ہو کے نا چاپلوسی کرنے کے لیے اس طریقے سے، مگر تھا اندر سے سب سے بڑا دشمن اسلام کا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے
کہ وَلَا إِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، جب مدد آئے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ضرور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا یہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو بیوقوف بنا لے گا؟ کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ تو جو تمام جہانوں کے دلوں کے اندر پوشیدہ راز ہیں؟ عالم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ دل کے اندر تو چور، تمہیں تو مسلمانوں یہ بیوقوف بنا لیں گے، مجھے کیا کریں گے، میں تو دلوں کے بھید تک جانتا ہوں۔ اولیس اللہ، کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ بعالم، ہر چیز، بما فی صدور العالمین، تمام جہانوں کے اندر جو بھید چھپے ہیں، کیا اللہ وہ جانتا نہیں ہے؟ تو یہ کس کو معاذ اللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، دیکھو ڈائریکٹ منافقین، اور ضرور بضرور اللہ جان لے گا کہ کون سچے مومن ہیں اور کون ہے منافق۔ سبحان اللہ، یہ جو کسوٹی ہے نا، یہ ایمان، نفاق اور کفر کی، یہ تب سے ہی شروع ہے، اب تک چل رہی ہے۔ آج کسی اور شکل میں نفاق نکل کے آئے گا۔ آج کیسے نکل کے آئے گا؟ دنیا کی لکشریز کو دیکھ کے ایک دم دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، دنیا میں جو پاور غالب رہی اسی کے مرید ہو گئے۔ امریکہ کو اپنا قبلہ بنا دیا، کسی نے امریکہ کو بنا دیا، کسی نے چین کو بنا دیا، کہ جو آج چل رہی ہے مارکیٹ میں چیز، اسی کے پیچھے لگ جاؤ، ویسے ہی بن جاؤ۔ تو اگر کل اسلام آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور بضرور یہ چیز ثابت کر کے رہے گا کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت، ہر لمحہ ایسی سچویشنیں آتی رہیں گی کہ جس کو وہ اور رب جانتا ہے خالی، کہ تو اس وقت یہ کر رہا تھا جبکہ کرنا یہ تھا، کیا سوچ کے کیا؟ آپ تو دنیا کو تو دکھا سکتے ہو کہ میں بڑا مومن ہوں، مومن صادق ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیا کرو گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم یہ تک جانتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے جو ابھرتے ہیں وہ کیا ہیں، اور کیوں نہ جانیں، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ آج تو دو دو ٹکے پہ بکرے ہیں لوگ۔ کیا جو اگر جان کا امتحان ہو جیسے مکہ اور مدینہ میں ہوا تھا، اس وقت کیا حال ہم مسلمانوں کا ہوتا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، تو مگر اگر اس زمانے میں ہوتے ہم کن لوگوں کا، ابو جہل کے ساتھ ہوتے کہ صحابہ کے ساتھ ہوتے؟ لگتا تو نہیں ہے صحابہ کے ساتھ ہوتے، وہ تو گردنیں کٹاتے تھے، ہم تو اپنا ناخن کٹوانے کو تیار نہیں ہیں دین کے لیے۔ دین تو سائیڈ لائن ہے نا، سائیڈ بزنس ہے۔ جو دین کی طرف جڑے بھی ہیں وہ الگ الگ فرقوں کی لانتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہے کہ رب کا حکم کیا ہے۔ اس کا امامہ، مولوی کے امامے کے حساب سے حکم دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں دیکھنا ہے؟ جس کا جتنا بڑا امامہ اتنا بڑا عالم۔ اگر وہ اتنا بڑا عالم ہوتا نا، وہ سب سے پہلے سورۃ العمران کی آیت بتاتا کہ اسلام کے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، قرآن اللہ کی الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، جو کوئی شے قرآن سے ٹکرائے گی اس کو دفع کر دو اپنی زندگیوں سے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا، تو اگر وہ مگر یہ کہیں تو ان کو تو ڈس اون کر دے گی ان کی پاپولیشن، تو ڈس اون ہوگی تو مفتی صاحب کے ہاتھ کون چومے گا، عمرہ پہ کون بھیجے گا ہر سال؟ اپنے کوئی بڑا بزنس مین ہے جی، سود کھا کے وہ عمرہ اس کو بھیجے، مفتی صاحب میری طرف سے عمرہ پہ چلے جانا۔ جوتیاں کون سیدھی کرے گا؟ مالشیں مدرسے میں کون کروائے گا؟ مالشیں کرتے ہیں نا مدرسوں میں، وہ بھی اسی امید میں ہوں گے ہم بھی بڑے بن جائیں، ہماری بھی مالشیں کی جائیں۔ وہ بیچارے ان میں سے مگر بنتے بڑے کوئی نہیں، کیونکہ بڑے سیٹ ہی نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں تو چلو 60 سال بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ بغیر تو ریٹائر ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک مر ہی نہ جائیں۔ تو سیٹ جب چھوٹی نہیں تو، اور تخت پہ بیٹھنے والا تو بیچارہ وہ تو مالش ہی کرتا رہا۔ ہاں یہ بھی جاتے ہیں مالش کرنے ان کے مولوی بھی، مگر کن کی؟ بڑے بڑے اقتدار والے لوگوں اور منسٹروں کی۔ اور یہ دیکھو نا پاکستان کا حال،
وہاں کی جو سو کالڈ یہ جو علماء کی رجیم ہے یہ کن کے پیچھے چلتی ہے؟ جو پاور میں آگے اسے چندہ لینے چلے گئے۔ یہ ہے اس قرآن کی دعوت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، رسید بک اٹھا کے چلنا۔ یہ راستہ دکھانے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں۔ تو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ان قریب ضرور ضرور ثابت کر کے رہے گا زمین و آسمان کے سامنے کہ کون ہے سچے مومن اور کون ہے منافق۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا لنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انہم لکاذبون۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ایمان والوں پہ ہر اپنا جو ہے نا چال آزما کے دیکھ گئے کہ یہ اب واپس لوٹنے والے نہیں۔ اب انہوں نے نیا تگڑم آزمایا، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفو اپنی جوانی خراب مت کرو، ہم دنیا کے اندر جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں عیش و عشرت ہے، تم بھی آ جاؤ، کس لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہو؟ باقی جہاں تک سوال ہے گناہوں اور ثوابوں کا تو ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم آپ کے سارے گناہ اپنے سر پہ لے لیں گے۔ خطایاکم، مگر اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ جھوٹ کہتے ہیں یہ کسی کا ذرہ برابر بھی بوال اپنے سر پہ لینے والے نہیں۔ اِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ، ارے یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، ان کی باتوں میں مت پھنسنا۔ ہاں یہ بوجھ تو اٹھائیں گے، ڈبل بوجھ اٹھائیں گے، مگر تمہارے بوجھ بھی کم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس نے کسی کو گمراہ کیا ہو اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر بھی رہے گا۔ ثواب جاریہ اور گناہ جاریہ جو ہے، کسی نے بے شرمی اور بے حیائی کا کوئی سلسلہ دنیا میں چھوڑا اور خود مر گیا، جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا تب تک اس کے عمل جتنے لوگ بگڑتے رہیں گے اس کو بھی اس کا جو ہے سزا بڑھتی جائے گی۔ اور کچھ لوگ جو نیک عمل دنیا میں کر کے گئے ہوں گے تو ان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عملوں کو اس طریقے سے دنیا میں پھیلا دے گا نا، جڑیں گاڑ دے گا، تا قیامت ان کے لیے اجر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایگزامپل دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کریے۔ آپ دیکھیے ان کو ہر جگہ بین تھا نا، کسی نیشنل ٹیلی ویژن پہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا آنا۔ ان کو کیا لگ رہا تھا لوگوں کو کہ ابھی لاؤ ان مفتی اور مولویوں کو، چندہ خور مولویوں کو لاؤ جو ہمارے حساب سے بیان کریں، اس کو نہیں آنے دینا، یہ آیا تو یہ ہماری دھجیاں اڑا دے گا، تو لہٰذا اس کو بین کرو۔ مگر رب کی شان دیکھو، جو شخص بین تھا اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آج دلوں کے اندر ہمدردی پیدا کر دی ہے اسرار صاحب کے لیے۔ اور کیا یار، مطلب جس کو کاٹنے کی کوشش کی، جس کی جڑیں وہ کیسے پھیل گئی۔ یہ انسان ہیں ہم لوگوں جیسے، مگر آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں یہ کچھ ہوا ہے، اور اتنے لوگ جو ہے نا ہدایت اور ایمان حاصل کر رہے ہیں نا ان کے درس سے، تا قیامت ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ بن گیا۔ وہ ڈیلی اٹھتے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے ایک اور انبار جمع ہو گیا، یہ کہاں سے آیا؟ ڈیلی درجے ارتقا ہو رہا ہے، کیونکہ لمٹ تو کوئی نہیں نا جنتوں کی۔ کوئی حیران ہوتے ہوں گے یہ کیا، کل تو اتنا ہی تھا آج اور۔ تو جو یہ فاسق تھے جو ٹی وی چینلوں پہ آتے تھے، باقیوں کو تو ان کو تو بین تھا، وہ جا رہے ہوں گے پاتال میں ڈیلی۔ تم نے فرقہ پرستی کی، فرقے کے گڑھ کھولے، کہا تم نے ان کو مدرسہ، مگر تھا فرقے کا گڑھ، تو لہٰذا گڑھتے جاؤ جہنم میں، پاتال میں جو بولتے ہیں یہ غیر مسلم، پاتال کی پاتال میں وہ جا ڈیلی، ارے میں تو یہاں تھا، ارے میرا تو بیڑا گرک ہی ہو گیا۔ یہی کچھ کیلکولیشنز وہاں چل رہی ہوں گی۔ تو جس انسان نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہو، کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوئے اسرار صاحب بھی اپنے مشن میں۔ کامیابی کیا ہوتی ہے یار، دل بدل گئے نا، کامیابی تو وہاں پتہ لگے گی کہ درجہ کس کا کتنا بلند ہے۔ سینکڑوں کروڑوں لوگوں کے دل بدل رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں، مطلب ان کی بات سن کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی طرف جانا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر شان کیا ہو سکتی ہے؟
ایک انسان کی۔ تو یہ گناہ جاریہ کا بوال اپنے منہ پیٹھوں کے اوپر لاد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لعین لوگ گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے اپنے، مگر اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ ہوں گے جو ان کے اوپر لادے جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے کوئی ایکسکیوز مانگا نہیں جائے گا۔ جو جھوٹی باتیں یہ بناتے تھے، جو جھوٹے عقائد یہ گڑتے تھے، جو جھوٹے راستے پہ یہ خود بھی چلتے تھے اور دوسروں بھی چلاتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں چلایا، کیونکہ سب کچھ وہاں پہ مینیفیسٹ ہوگا، اوپن ہوگا، تو کسی بھی گنہگار سے وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔